السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظننت انکم نائمون۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شیخ صاحب نے بہت ہی مفید نصیحتیں کی ہیں وقت کی ضرورت کے حساب سے، اور جہاں انہوں نے بات چھوڑی وہیں سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ عربی ادب میں ایک کردار ہے جوہا کے نام سے، اور جیسے ہمارے ہاں شیخ چلی کا کردار مشہور ہے، تو وہ جوہا جو ہے وہ اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک اعلان کیا کہ فلاں گھر میں شیرینی بٹ رہی ہے، اور اعلان اس نے اس زور سے کیا کہ ایک نے سنا تو اس نے یقین کیا، پھر دوسرے نے سنا تو اس نے یقین کیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایک لائن لگ گئی، لوگ بھاگ رہے ہیں اسی طرف جس طرف اس نے رہنمائی کی تھی جوہا نے، کہ فلاں گھر میں چیز بٹ رہی ہے، شیرینی بٹ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کافی لوگ بھاگ رہے ہیں تو وہ خود بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگا، تو اسے دوست نے کہا کہ بھائی تمہیں تو پتہ ہے کہ نہیں بٹ رہی چیز۔ اس نے کہا جس کثرت سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں شاید بٹ ہی رہی، میں رہ نہ جاؤں۔ تو آج کل جو ہے نا ہمارے ہاں بھی یہی دستور ہے، جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہاں پہ غبارے کی طرح نہ ہو جائیں۔ انہوں نے ایک اور مثال کے ساتھ کہا کہ اس کی جدھر ہوا چلے کہ چلو ادھر کو جدھر کی طرف ہوا چلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا ایک موقف مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ سلف صالحین کے پیروکار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہو یا جس طرف ہوا کا رخ ہو اسے دیکھ کر، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اسی غبارے سے ہی ایک دوسری مثال بھی لے لیجئے کہ غبارے کی طرح ہمیں پھول نہیں جانا، تعریف پر یا ویسے کچھ تھوڑا بہت اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو پھول کر کپا ہو جائیں کہ جناب اساتذہ پر بھی تنقید کریں، علماء پر بھی تنقید کریں، اور جو سامنے آئے وہ پھر ہماری تیز زبان سے جس سے ہم تلوار کا کام لے رہے ہیں اس سے بچ نہ پائے۔ الحمدللہ جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا، اور مجھے بھی تقریباً جامعہ ابی بکر سے منسلک ہوئے 40 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ جامعہ منہجی جامعہ ہے اور منہج سلف پر یہ قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کسی پر قائم رہے گی۔ آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور خطاب فرمایا انہوں نے، شیخ نے بھی، اور محترم ابو زبیر صاحب نے آپ کو محظوظ کیا بہترین اشعار کے ساتھ، اور اس میں آپ کی مدح بھی کی، آپ کی شان بھی بیان کی۔ کیسے آپ کی شان نہ بیان کی جائے کہ محمد عربی علیہ السلام کے پاس جب طالب علم چل کے آتا ہے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرحباً بطالب العلم۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید کہیں، انہیں میں اور میرے جیسے ان کی کیا وقت ہے کہ وہ خوش آمدید نہ کہیں۔ جن کے لیے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ نضر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها ثم عداها كما سمعها او كما قال علیہ السلام، اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رہے جو میری بات کو سنتا ہے اور پھر اسے
یاد کر لیتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہی مشن آپ کا ہے۔ آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ اساتذہ کرام اور طلباء کرام خاص طور پر وہ اس کے مصداق ہیں، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، جو دین کے لیے یہاں آئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس دین کے ساتھ اگر ہماری غرض کوئی اور ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ترغیب کے ساتھ ترہیب ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طالب علم ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی پیاری اور سچی زبان سے یہ فرمان میں نے سنا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنیا فلم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، جس نے اس لیے دین سیکھا، اس لیے علم سیکھا کہ کوئی دنیاوی غرض اس کی پوری ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ مال و منفعت مل جائے، کچھ جاہ و منصب کا حصہ اس کے مقدر میں آ جائے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب بہت سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جنہوں نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس وقت یہ طالب علم، یہ عالم جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کا ترہ امتیاز اس کے پگڑی پہ سجا ہوا تھا، ماتھے کا جھومر تھا، آج نیت کی خرابی کی وجہ سے کہ اس نے یہ علم اس لیے سیکھا تھا کہ اسے بڑا کہا جائے، اسے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد اس کے تھے، اس کی وجہ سے وہ محروم ہو جائے گا۔ نہ صرف محروم ہوگا بلکہ جنت کی خوشبو جو کتنی مسافت سے محسوس ہو رہی ہے اس سے بھی محروم رہے گا۔ تو میرے بھائیو، جہاں مرتبہ بہت بڑا ہے وہاں ہماری ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ تو ایک تو نصیحت میری یہ ہے اپنے لیے خاص طور پہ کہ شیطان نیتوں سے کھیلتا ہے، تو اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اچھا کرے، خالص کر دے اور اپنے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کام تھوڑا بھی ہو، نیت اچھی ہے تو وہ اس میں برکت آ جاتی ہے۔ کام بہت زیادہ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو تو کام بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھل کود بہت ہو۔ ایک جنگل میں جو ہے نا وہ ایک واردات ہو گئی اور لوگ جو ہے وہ چل کے آئے، بندر کو جو ہے نا انہوں نے بنا دیا اپنا قاضی بنا دیا، کہا کچھ کرو۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، انہوں نے کہا بھائی بندر صاحب آپ نے یہ معاملہ حل نہیں کیا۔ تو دیکھا تو وہ درخت پہ اس درخت سے ادھر چھلانگ لگا رہا ہے، ادھر سے ادھر لگا رہا ہے، ادھر سے ادھر لگا رہا ہے۔ تو کہا بھائی کرو کچھ، جو کام دیا ہم نے اس کے بارے میں کیا؟ کہنے لگا تم میری آنی جانی دیکھو بس۔ تو خواہ مخواہ کی اچھل کود جو ہے بغیر فائدے کے، اس سے یہ آج کل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک شیخ نے کہا تھا کہ پہلے یہ مثل مشہور تھی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال یا یوٹیوب پہ ڈال۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو کام ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اور دوسری بات عزیز طلبہ، ادب کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے، اور یہ ادب آپ اگر اپنے اساتذہ کے ساتھ مؤدب نہیں رہیں گے تو ائمہ کرام کے ساتھ کیسے آپ مؤدب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آداب جو ہے یہ بہت ضروری ہیں۔ مؤدب بنے اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، انشاءاللہ علم کی برکات آپ ضرور سمیٹیں گے۔ اور اگر آپ غیر مؤدب ہوں گے، کتنے بھی آپ پوزیشنیں لے لیں، کتنے بھی لائق بن جائیں، علم کے نور سے اور علم کی برکت سے وہ انسان محروم رہ جاتا ہے جو مؤدب نہیں ہوتا۔ مولانا عائش محمد صاحب ایک دفعہ کچھ بات ہوئی، میرے ساتھ بے تکلفی تھی الحمدللہ، اور ان کا تعلق ایسا تھا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے۔ تو ایک دفعہ بات ہوئی، کچھ بات کہنے لگے، پھر مجھے انہوں نے سمجھایا، کہنے لگے
مولانا سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے کہ بے ادب انسان وہ ایک گھوڑے کی مانند ہے جس کا انسانوں میں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ وہ گھوڑوں کے استبل میں اسے باندھ دینا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وقت بھی ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ آپ کے انعامات بھی ہیں۔ بہت اچھی تقاریر آپ نے کی ہیں، جیسے کہ شیخ ابو عمر صاحب بتا رہے تھے، اور خاص طور پہ یہ بچہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا مرکز کا بچہ سعود شرائم، اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کیا، اور باقی بھی طلباء کرام۔ اصل میں جامعہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اعداد الدعاة المخلصین، مخلص قسم کے داعی یہاں سے نکلیں، رجال کار وہ معاشرے میں آئیں اور اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے، اسی لیے جامعہ تعمیر کی گئی ہے، اس کی بنیادوں میں اور اس کی ساری تاریخ میں ایک محنت ہے اور ایک ریزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خون بھی شامل ہے اس کی بنیادوں میں۔ ہمارے محترم مؤسس جامعہ مولانا پروفیسر شیخ ظفر اللہ رحمہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء کار، اسی طرح سے ہمارے بھائی اس وقت جو اس سٹیج کی زینت ہوتے، بھائی ضیاء الرحمن حفظہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ زبان پہ جو ہے رحمہ اللہ کی بجائے یہ دل مانتا ہی نہیں، کئی دفعہ اٹھ کے جو ہے نا وہ نیند سے یہ خیال آتا ہے کہ ضیاء الرحمن صاحب آ جائیں گے جامعہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، اور اتنی محنت کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے خون کا قطرہ بھی اسی ادارے کی ترقی اور ترویج میں صرف کرتے ہوئے اپنا آخری خون کا قطرہ بھی بہا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ جنت دے ان کو، شہداء کے ساتھ، علیین کے ساتھ ان کا مقام اللہ تعالیٰ فرمائے، اور جو بشری لغزشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرمائے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں موجود ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ درجات سے نوازے۔ طلباء کرام کو اللہ تعالیٰ ترقیاں دے۔ اساتذہ کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی تربیت پہ پا کر یہ طلباء اس سٹیج پر پہنچے ہیں، اور آج بڑے بڑے علماء سے زیادہ اچھے انداز میں خطبہ دے رہے ہیں، کیونکہ خطبہ دینا یہ ایک فن ہے، اور اس کا اگرچہ علم کے ساتھ تعلق تو ہے، لیکن بعض اوقات بہت بڑا عالم جو ہے وہ بعض اوقات بہت اچھا خطیب نہیں ہوتا۔ تو یہ الحمدللہ اساتذہ کرام کی مہربانی ہے، شفقت ہے طلباء کرام کے ساتھ، اور یہ نادی کا پروگرام جو پورا سال چلتا رہا ہے، اور رئیس الاشراف محترم جناب شیخ طاہر باغ صاحب، اسی طرح سے احسان الحق صاحب، احسان اللہ صاحب، اساتذہ کرام اور لجنہ مسجد ڈاکٹر مقبول احمد مکی صاحب، اور ہمارے محترم ڈاکٹر خالد صاحب، ڈاکٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس میں پائپ لائن میں ہے ان کا تھیسس۔ اسی طرح سے ہمارے ابو زبیر صاحب، اور گاہے ہمیں نصیحت کرنے والے ہمارے والد ابو عبد المجید صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اسی طرح سے لائبریری میں وقت دینے والے ہمارے ساتھی حافظ نذیر صاحب، دیگر اساتذہ کرام جن کا جو مدرائے اقسام ہیں، خاص طور پر مدیر تعلیم ڈاکٹر محمد حسین لکھوی صاحب، اور مدیر تعلیم کے علاوہ ان کے جو نائبین ہیں، مدیر معہد ہیں شیخ عبدالجبار صاحب اور ڈاکٹر شاہد صاحب، اسی طرح سے دیگر اساتذہ کرام، فرداً نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن سب ہی اساتذہ کرام شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ ایک ٹیم ورک کے طور پر یہ کام ہوتا ہے، اور آئندہ بھی یہی ہماری طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، اور ناقص تو ہر شخص ہے، کامل ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور معصوم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خطا، غلطی یہ ایک بشری خاصہ ہے، ہر انسان سے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس غلطی پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا خاصہ ہے، اور غلطی کو قبول کر کے اس کی اصلاح کر لینا یہ بندہ رحمان کا خاصہ ہے۔
ہمارے شیخ آپ دیکھیے کہ یہ واش روم بنے ہیں آپ کے لیے، اسی طرح سے الحمدللہ یہ بلڈنگ بن رہی ہے، یہ سارا کچھ یہ طلباء کے لیے ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ہمارے خاص طور پہ اشراف کیا ہے ڈاکٹر افتخار صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، محسنین نے تعاون کیا ہے۔ اچھا، آپ کو جو بھی ہمارا محسن ہے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو جو بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ منسوب ہیں، ہم سے توقعات باندھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو چلتا رکھے اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہمارے سلف گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور سب جو بچے یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے۔ جو بندہ دین کی طرف نکلتا ہے شیطان اس کا زیادہ دشمن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خالی گھر میں چور نہیں نقب لگاتا، چور ادھر آتا ہے جہاں اسے کچھ نظر آتا ہے۔ تو یہ طلباء کرام ان کو خاص طور پہ یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہو عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، اور تم نے بھی اس کو فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن پکڑو، تم بھی یہ سمجھو کہ وہ دشمن ہے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب کو۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم دوبارہ سے بھائی ضیاء الرحمن کی مغفرت فرمائے، جو جامعہ کی اس وقت کمیٹی ہے، جو مدیر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے صحیح کام کرنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔